بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بیانات ہوں گے۔ نمبر 1، دنیاوی سلطنت اور باطنی سلطنت میں کیا فرق ہے۔ نمبر 2، حصول باطنی سلطنت کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3، جب حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی تو پھر کیا ہوا۔ حقائق نمبر 21، سونے کی سوئی۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایات سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا، اے واردین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ بقول شاعر، پس بے گفتندش کہ تو ہر تخت شاہ، چو ہمی جوئی ملاقات از الہ۔ یعنی انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رجال الغیب تو غیب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر باد کہہ دو، تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حسبہ ذکر خویش مشغولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن۔ یعنی اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے، اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب
دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر کہا، اس اور باطن نے دل میں سوچا یہ کیا حماقت ہے، ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنے بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ بقول شاعر، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را، عاشقم من بر فن دیوانگی، سپرم از فرہنگ و از فرزانگی۔ یعنی عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر باد کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. درس حیات، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معرفت الہی کے لیے محبت و عشق کے اس راستے پر چلائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔